اليسير ويعفو عن الكثير یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا مخبر الخول والاحوال حبل حالنا الى احسن الحال یا رب العالمین مجلس اشرا منظور و مقبول فرما منتظمین اشرا تمام برادران بزرگان دی صحیح کوشش منظور و مقبول فرما کثیر تعداد شرکتیں مریضان کو صحت یاب فرما بے اولاد مومنین کو نیک صالح اولاد عطا فرما فیاضان صاحب کی زوجہ وسط دعائے مالک صحت کلی نصیب فرما جتنے بھی صف ازاد شریکن کربلا دی زواری نصیب فرما امام زمانہ دی معرفت بن نورانیہ نصیب فرما مولاد ظہور تاجیل فرما اللہم عجل ولیک الفرج یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد صلوات اللہ سونی صلوات سارے اللہ اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يستكبرون عن عبادتي وہی کو بند کر دے یہ کو بالکل بند کر دے توجہ جناب ارشاد ہے وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین ہم انہیں ذلیل کر کے جہنم میں بھیجیں گے جڑے لوگ تکبر کر دیں اللہ دی عبادت کوئی ہک ہے نہیں کہ میں آگا ہک عبادت ہے تو کچھ نہیں
ہر وہ عمل جڑا 14 نال منسوب ہے عبادت ہے بعضوں خود فرمانا کہ نحنو اصل کل خیر وعدوبنا اصل کل شر، ہر خیر کی بنیاد ہم 14 ہیں، ہر شر کی بنیاد ہمارے دشمن ہے۔ جیڑی شاہ نال منصوب ہے وہ عبادت ہے، انہاں جو ہی عبادت دی میں ذکر کرنی ہے۔ گزشتہ نال کچھ پیوستہ ہوئے سی، کل علی گفتگو نال کچھ بات مربوط ہوئے سی۔ ڈھیر سارے امہات المومنین بیبیاں اور صحابہ کرام بغیر کسی وجہ دے علی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ جنہوں انہوں کو پوچھا ہوئے گا کہ کیوں علی دا چہرہ لے لے ہو، سارے یہ گل کرنے ہیں۔ فقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناظر الى وجہ علی العبادہ۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، ہم نے رسول اللہ سے یہ سن رکھا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے علی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت، اور یقیناً توڑے نصیب ہونی ہے۔ وہ دے نصیب نہیں تھی انہیں جن کو نہیں مرنا، یہ مرنا ہے اس علی کی زیارت نصیب۔ جات سکرت الموت بالحق، موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک حق نہ آئے۔ علی علیہ السلام کی زیارت تھا مومن کیا جلہ ہر کہیں کرنی ہے، میں یموت جارا نہیں، جو مرے گا جہاں مرے گا جیسے مرے گا علی کو دیکھے گا۔ علی علیہ السلام کی زیارت ہر کہیں کرنی ہے، کہ علی علیہ السلام کی زیارت ثواب کی ہے۔ ایسے تھے تھوڑی جی چھوٹی جی حدیث ہے وہ میں تھوڑی نظر کرنی ہے۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاء رجل وقال یا رسول اللہ ما رأيت فلانا راكب البحر ببضاعة يسيرة وخرج إلى الصين فأسرع القرة وأعظم الغنيمة حتى قد حاصده أهل ضده وأوفوا قراباته وجيرانه۔ حضور کو ایک بندہ آیا، اس نے کہا سرکار تساں اوپو ڈٹھا ہے، کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا؟ ایک بندہ ہے جڑا کشتی کے ذریعے چین تک یہ کشتی کے ذریعے کاروبار تجارت کے سلسلے سے چین تک یہ اتنا کما کے بلے انہیں رشتہ دار انہیں پڑوسی سارے انہیں کو چل گئے انہیں نا فرانا اتھا کیے تو بڑے پیسے کمائے ڈگی پا رہے ہیں۔ سرکار فرمایا ان مال الدنیا کلما ازداد عظما وکثرۃ ازداد صاحبہ بلاء فلا تقتبطوا اصحاب الاموال الا بمن جاد بمالہ فی سبیل اللہ۔ حضور فرمایا دنیاوی مال پر رشک نہ کرو، یہ جتنا بڑھتا جائے مالک کی پریشانیاں اتنی بڑھتی جاتی ہیں۔ فلا تقتبطوا اصحاب الاموال، مالداروں پہ رشک مت کرو، الا بمن جاد بمالہ فی سبیل اللہ، رشک کرنا ہے تو اس پہ کرو جو اپنے مال کو سبیل پہ خرچ کرے۔ جو اپنے مال کو سبیل پہ جان دے ہو کہ سبیل ہے کون۔ اما السبیل فی القرآن
ہے علی بن ابی طالب، وہ علی بن ابی طالب، سبیل علی کی ولایت ہے۔ علی علیہ السلام اللہ کی سبیل ہے، جو علی پہ خرچ کرے، اولاد علی پہ خرچ کرے، اس پہ رش کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَكِنْ أَلَّا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ هُوَ أَقَلُّ مِنْ صَاحِبِكُمْ بِزَاعَةً وَأَسْرَعُ مِنْهُ قَرَّةً وَأَعْظَمُ مِنْهُ غَنِيمَةً۔ سرکار فرمایا اپنا بندہ دسا وے جڑا چین ہی چکما ہے، میں ہی اپنا بندہ دسا جڑا کیا ہی کتھا ہی نہیں، جڑا اتھا ہی رہے گے جہدے کول اپنا مال ہی جو کو دا موڑی سنے نے، جہدے کول وہی کوئی نہیں کہ نہیں کیا ہی نہیں۔ سرکار کتنا کمائے اس؟ فرمایا وما اعد له من الخیرات محفوظ له فی خزائن عرش الرحمن، اگر اس کے خزانوں کو جمع کیا جائے تو رحمان کے خزانے عرش کے کم پڑ جائیں۔ کتنا کمائے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں سرکار دکھائیں؟ قال انظروا هذا المقبل الیکم، یہ جو راستہ آ رہا ہے اس کی جانب دیکھو۔ فنظرنا، ہم نے دیکھا، فاذا رجل من الانصار رث الحیۃ، ایک انصاری آ رہا تھا بگڑی ہوئی حالت، میں سمجھا نہیں۔ سرکار فرمائے ان هذا لقد سعد له في هذا اليوم من العلم من الخيرات والطاعات ما لو قسم على جميع اهل السماوات والارض لكان نصيب اقلهم منه غفران ذنوبه ووجوب الجنة له۔ سرکار فرمایا نظر انداز نہ کرو، یہ جو کما کے بھی آگے، جو نیکیاں انہیں آسمان دو گئی ہیں، انہاں کا سب تو چھوٹا حصہ اگر اللہ اہل زمین تے اہل سماوات تے تقسیم کرے، سب تو چھوٹے حصے کی قیمت ہے اللہ کو یکی مخلوق دے گناہ معاف کرنے پر۔ ساری مخلوق دے گناہ وجوب الجنت لہو، اور ان پر جنت کو واجب کرنا پڑے گا۔ اور بماذا یا رسول اللہ، وہ کیوں کر ممکن ہے؟ ہی تو بندے دا عمل صحیح، ہی تو بندے دا عمل تے ایسا عمل دے عمل نال پورے جہان دے گناہ معاف تھی وجہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوہ یخبرکم، خود ہی پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دے گا کہ میں نے کیا کیا۔ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کے سارے اصحاب اس کی طرف بڑھے۔ قالوا له هنيئا لك ما بشرك به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہنے لگے تجھے مبارک ہو، تیرے متعلق اتنی بڑی بشارت دی ہے جس کی اللہ بشارتیں دیتا ہے۔ ماذا صنعت فی یومک ھذا حتی کتب لک ما کتب، کیا کیا تو نے آج کہ اتنا کچھ لکھا جا چکا؟ خدال ذہنی چراوے کہ کما اتنا ہے۔ حضور فرمائے، میں کل علی مجلس پڑھی ہے نا کہ تحفۃ المومن فی الدنیا الفقر، مومن کے لیے فقیری دنیا میں اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، کوئی ہو تحفہ ہے، چودہ دی محبت ہے تو بدہر شے۔ سرکار نے فرمایا وہ اتنا کما کے آیا کہ رحمان کے عرش کے خزانے اس کے مقابلے میں تھوڑے پڑ جائیں، اس کی نیکیاں جو آسمان کی طرف چڑھی ہیں اتنی بلند ہوئی ہیں، اگر ان کا آخری حصہ بھی اللہ تقسیم کرے تو تمام مخلوق کے گناہ معاف کرنے پڑیں گے، تمام پہ جنت کو واجب کرنا پڑے گا۔ سرکار وہ کیسے؟ فرمایا پوچھ لو، اور تجھے مبارک ہو، تیری متعلق اتنی بڑی بشارت کی ہے پیغمبر نے۔ ماذا صنعت فی یومک ھذا، کیا کر کے آیا ہے تو آج؟ قال الرجل ما اعلم انی صنعت شیئا، بندہ کہنے لگا مجھے نہیں خبر میں نے کچھ کیا، غیر انی خرجت من بیتی، بس یہی کہ میں گھر سے نکلا، اردت حاجتا، کام کاج کے لیے،
كنت أبتعد عنها فخشيت أن تكون فاتتني، میں نے سوچا آج کام نہیں ملا. فقلت في نفسي، میں نے اپنے دل میں کہا لأعتذن منها النظر إلى وجه علي. میں نے یہ سوچا کام تو کچھ ملا نہیں، عبادت ہی کر لوں. فقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الى وجہ علی عبادہ. سونا تیرے کل سنی بدا ہمی جو تیرے بھرا علی دا چہرہ دیکھنا ہی اللہ دی عبادت ہے. ویسے میں بھی کم تو کوئی نہیں کیتا، میں علی علیہ السلام دا چہرے دیکھ زیارت کی. قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اپنی جگہ سے اٹھے. فقال یا عبداللہ واللہ ای عبادت و ایو عبادت، اللہ کے بندے اس سے بڑی کیا عبادت ہے. ذهبت تبتغي ان تكسب دینارا لقوت ایالک ففاتک فاعتذت منه النظر الى وجه علی. تو اپنے گھر سے نکلا مزدوری کے لیے، وہ تجھے ملی نہیں تو نے سوچا اس کے بدلے علی کی زیارت کر لوں. وانت له محب، تجھے مبارک ہو تو علی کا حبدار ہے. وَلِفَضْلِكَ مُعْتَقِدٌ، تو علی کی فضیلتوں کو اعتقاد رکھتا ہے. وَذَلِكَ خَيْرٌ لَكَ، یہ تیرے لیے بہتر ہے. لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا كُلُّهَا ذَهَبَةً حَمْرَاءَ فَأَنفَقْتَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فرمایا ساری زمین سرخ سونے دی تھی ونجے، او سارے سونے کو راہ خدا اچ تقسیم کرن دا ثواب تھوڑا ہے، علی دی زیارت دا ثواب ڈھیر ہے. علی علیہ السلام دی زیارت دا ثواب، ساری زمین سونے دی تھی ونجے، او سونے کو راہ خدا اچ تقسیم کر دیتا ونجے، او دا ثواب تھوڑا ہے. علی علیہ السلام دی زیارت دا ثواب. وَلَتَشْفَعَنَّ بِعَدَدِ كُلِّ نَفْسٍ تَنَفَّسَتْهُ فِي مَسِيرِكَ إِلَيْهِ فِي أَلْفِ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِكَ. فرمایا روئے زمین کے جتنے بندے ہیں اس ایک زیارت کے عوض تو انہیں جہنم سے نکال سکتا ہے. سمجھ آ رہی میری گزارش ہے. علی علیہ السلام نے چہرے دی زیارت کرنے دا اتنا ثواب. یا رسول اللہ کسی زمانے میں کوئی زیارت نہ کر سکے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ذکر علی العبادہ، علی کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے. ہمارے بنا کی حدیث میں پڑھے جی صحیح میں شروع تک کی تھی ہے. حضرت ابو ہریرہ کو حدیث ہے، ان ابی ہریرہ حدیث جو میں لکھی ہوئی آپ سرچ کر سکتے ہو موبائل پہ. حضرت ابو ہریرہ کو حدیث ہے. آج کل تو بڑی آسانی ہے، کتاب نہیں لگتی پئی ہوئے تو بندہ گوگل پر پوچھ سکتا. اماں کو جواب کہیں لکھا ہے جی صحیح، اماں کو جواب کہیں لکھا ہے. وہ آپ بتا صحیح وقت میں علی کا ذکر اللہ دی. میں ایک حدیث پڑھا ہے کہ کانوں سے سرزد ہوئے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ انہیں علی کا ذکر سنایا جائے. کانوں سے سرزد ہوئے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ انہیں علی کا ذکر سنایا جائے. سرکار دے کسی دور اس کوئی ذکری نہ کر سکے وہ دے واسطے کیا ہے؟ فرمایا حب علی عبادہ. علی دی محبت اللہ دی عبادت ہے. اللہ خالق کی دے عبادت واسطے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو خلق کیا اپنی عبادت کے لیے. عبادت تبت او گور جو جاگدہ ودہ ہوں میں عبادت ہے.
ستا پیا ہوئے عبادت ہے، ٹردا ودا ہوئے عبادت ہے، تو کائنات چیکا عبادت ہے، علی علیہ السلام دی محبت ہے، مولا علی علیہ السلام دا پیار مالک تڑی نصیب کر۔ بس اتنا ہی کہ فضائل دی نوکری بن دیئے چھوڑی ایام غم میں زیارت نائیت امام زمانہ فرما رہے ہیں السلام علی النازحین عن الاوطان، فرمانا میرا اونڈانے کے سلام جس سے زبردستی وطن چھوڑوایا۔ تھوڑا یہ کو بھی بند کر دے سو میں وہ صاحب چھوڑ کرنا میں اچھا نہیں کرتا، یہ کو بند کر دے سو جس سے زبردستی وطن چھڑوایا گیا۔ میں ایک تمام انہیں ممکن نہیں کہ سارے بندے جواب دیں یا سارا جواب میرے تک پہنچے، لیکن میرا سوال ہر بندے تک پہنچ سی ہے کے ذریعے جواب یہ چھڑے حسین مدینہ اوکھا چھوڑے یا دھی اوکھی چھوڑے؟ نانو مدینہ اللہ دا مصداق کے حسین، حسین آپ اللہ دا شہر، حسین دی بڑی اوکی چھوڑی ہے، لیا گرد و پیش مضافات نے چنے ہوئے لوگوں ایک جملہ آکھا قاسم بھائی حسین تھوپتے پئی ہوئی پتر دی لاش سوکھی چھوڑی ہے، چھانتے بیٹھی ہوئی بھی حسین اوکھی چھوڑی، چونکہ امام عالی مقام ہوئے دی بڑی پیاری ہے۔ آل محمد گھر دی ہر بی بی پریشان ہے کہ پتہ نہیں حسین سانو لے جاندے یا نہیں، ہکا بی بی مطمئن نہیں، اکبر دی بہن سب تو پہلے سامانی ہی تیار کیتے ہیں، کہیں پوچھے بی بی تنو یقین ہے تہیں منجنے؟ بی بی آدھی ہے بابا کائنات چھوڑ سکتے ہیں میں نے نہیں چھوڑ سکتے۔ اپنی اپنی عقل اعتراض ہوتے ہیں اسائنہ کو ماں پڑھنے کی کوشش کریں نے یہ میں سارے بچے ساڑھنے کر دینا سا دیں یہ انہاں بھی میں کیتا ہو سے سارے بچہ دی فطرت ہے کہ پیو بہنہ پیو ہوئے بچہ پیچھے دوڑ بولے تو میں جانے میں نے نال لئی جا یہ میں ہونا نا یہ حسین دی دیئے ایدہ قدم قدم مشیت خدا دیتا ہوں جتے پیو کھڑائے اتھے بھی حسین دی کھڑ گئی، لیکن اتنا ضرور ہے میں باوضو کھڑا تارہ بری رات ہے ترے محرم دی رات ہے تھی ہک دفعہ بابا بابا کر کے نہیں دوڑی حسین 7 دفعہ بانج کے پیچھا ولے آدھا غازی تو محمل سنبھال میں دی کو ہک دفعہ ود ملا غازی تو محمل سنبھال میں دی کو ہک دفعہ ود گل لیاں 7 دفعہ حسین پیچھا ولے سادات مومنین جنہ پہلی دفعہ حسین پیچھا ولے نا حسین غازی دی ماں پاک دسے یہ واللہ آن دائی آدھی آدھی نامی بابے دی میرے سوا نہیں اللہ آکھا اسے وان دھی کو گنا جنہ 4تھی دفعہ اور ہر دفعہ حسین دی دھی کیوں کو تسلی دیکھی میرے والد مرحوم جنہ صرف ساری زندگی مسائب دی ذاکر کی تھی انہوں نے ایک جملہ ہے وہ فرمینے جنہ 4تھی دفعہ حسین بلینا حسین دی دھی ام و ابیہا بڑھ گئی جنہ حسین دھی نشانے دے متھر رکھ کے رج کے روندہ پیا ہانا حسین ہی میں پیا روندہ ہاں میں بچے روندے ہیں تو حسین دی دی تو ہی میں تسلی دیں دی بیٹھی ہے ہی میں ماما دیں دی بابا صبر کر میری نبیس بڑی مشکل چھوڑی ہے حسین اللہ تو نہیں کوکا قبول
کربلا پہنچن ہے حسین تک پہنچے بین بقیے تک پہنچن حسین دی بڑی اوکھی چھوڑیے میرے وطن عزیز دا ہر دل عزیز مجمع کئی مواقع ایسے ہیں کہ جتھے سلام کرن دی بھی منع ہے سلام نہیں کر کسی نے بندہ اٹھا ہی نہیں سکتا اسا بانی کو فون کرے نے رستے تو اگو کوئی اور بندہ چاہتا ہے گل کرا فلانے بانی نال اور جی نہیں مجلس اسا دیوں کو اٹھا اور نہیں شاہ صاحب ذاکر مسائب کیا مسائب ہی ذاکر پردہ پیا ہوئے تو کوئی نہیں اٹھا سکتا بانی کو عزدار کو تو حسین بیٹھا ہاں اکبر دے جنازے تھے تیری ہانچ نکلی ہے دی قسمیں پتر دے جنازے تے بیٹھا اچانک میرے امام دے مونڈے تے ہاتھ ہیں حسین آدھے کون مداخلت کرنا لا اے رابی پنا مو کر کے آدھے دیکھ نہ دیکھ چاہی میں تیری دھی دا خط کھنا لئی آلے تھی ایڈی پیاری آسی حسین اکبر دا سار تکتی ویب تے سجائے پتر دی لاش تو کھڑ کر کے دھی نے قاصد مو کر کے پچھتا کریں جنہیں پورا ہمیں میری دھی روبی دا نہیں پئی جنہیں پورا ہمیں میری اللہ راشد دی روندی تو نہیں پئی اور خط سوکھا نہیں حسین دی دھی دا خط کوئی سوکھا پہنچے اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے میرے استاد مرحوم کو وہ فرمانے یہ خط واسطے دھی حسین دی 81 میل پیدل ٹوٹی نہیں جو پہلے نہیں گئی ہے کہ بس قاصد مل گئے تو خط ٹوٹ گئے پورے 9 دہاڑے ویندی رہی تے 9 میل دا سفر بندا آئی فجر دی نماز پڑھ کے ٹڑیا سارا دی دھوپ تے کھڑیا تے ہر مسافر کو پوچھیا نینوائی چکے نہیں لگنا میں بابے دا خط لکھو میرے بابے دا خط لے جاؤ اچھا ہی نہیں کیا وجہ اللہ مسبب الاسباب ہے اللہ مسبب الاسباب ہے نا یہی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی خط مل وینا قاصد مل وینا اگر پہلے بھی قاصد ملدا تو قاصد کربلا آدھا 2 محرم کو یا 3 محرم کو ان مال اسر یسرا ہر مشکل دے نال آسانی ہے اللہ چاہتا ہا جو سانگ وچ ہاتھی پاتی بیٹھا ہو میں ایسی شے بھیجا جو ہی کو پتر بھول بنے وہ خط وچ تھی حسین دی استاد مرحوم دا پورا واقعہ پڑھ رہے ہیں 10-12 منٹ دا ایک جملہ ہے جے میں نے بڑا روایا ہے یقیناً توڑی بھی عبادت ہو جا سی چونکہ مولا فرمانے پہلے دل تے ہوا گال اثر کریں دیئے جنی پہلے توڑے اپنے دل تے کریں ایک جملہ حسین دی دی دے بڑے روائے پیو کو پہی لکھ دیئے بابا تو آپ کو تو خطرہ آنا تو سا چلے گئے ہو بابا لوگ روزانہ دروازے تے آ کے میں نے دھمکیاں دے روزانہ آدھے نسا تیرے گھر میں بھال آدھے سو بابا 40 گھر دی حویلی ہے میں کلیاں بزرگاں ایک مرثیہ ہے یقیناً نہیں تو میرے والد صاحب 2 محرم پڑھے ہوئے تو سنا ہو سنا کو ایک مصرہ وہ پڑھ دیں کہ 3 مصرے میں آپ لکھیں وہی میں تھوڑی نظر کر چھوڑے سے نوہ پڑھ دیں چاہے اس تو بعد ایک وین چکرے سے ٹوریا وین دائے وین بی بی دا وطن کنا آج ملک عراق ٹوریا وین دائے ویر بی بی دا وطن کنا اج ملک عراق رات ٹیمے 8-10 کلومیٹر دے فاصلے تو کئی دوست آئے حسین
لیا شہر دے مقامی بندے آکسن رات دے رہ پو یہ جو مجبوری دسے سن جو آکسن ہونے وان مہمانہ دیکھی میں رحمان گھر دی کلیے کیوں جی پیوات کیوں جی دھیے کجیاں دیتیاں تھی دکھیاں کو سید مسافر تاک ولا کے بسم اللہ کجیاں دیتیاں تھی دکھیاں کو سید مسافر تاک آدھی میں بیمارا سخت لچارا کلیاں حسن پاک مرارا بابا کلیاں ڈاڑھی رلیاں کداول آسو ترسلیاں پیو دے کیا دے بابا لگڑی حویلی دے وچ بابا مر ویسا اجے نی کرلا کے قرآن دل ما تقولون ما لا تفعلون اور نہ آپ کو جنت عمل نہ کرو الحمدللہ یہ میرا اپنا عمل بھی ہے میری قوم دے جتنے نوجوان بیٹھے ہو جنہاں دیا شادیاں تھی انہی ہیں میں سیدہ حد بدی کھڑا خوشیاں نصیب ہوں جنہاں سیرہ پاویں حسین دے اکبر نو ضرور یاد مہنگا دا کر نپیاں لبدا ہوئی میں سیکلہ لگا کرتے سکتے حسین دی دھی دی حسرت ضرور پڑا ہوئی بین برادہ پلو بدائے اکبر دے پلو چھوڑ میں والا سان بینا دیئے کلا سے اکبر دے حج پڑھن لیتونے محرم تئی والا سا بینا دیئے کتی محرم تئی آسے اکبر دے 7 محرم تئی کے قافلے آوے میں 7ویں تئی میں آوے سا یہ میرا اپنا لکھا ہویا وینے جڑے دردالے لوگ بیٹھے ہو جڑا اکبر آکھائے میں 7ویں تئی آوے سا بی بی آتی ہے تیرے آدھا تئی مر ویسا وسیعت دادی کھو کر ویسا رو پہے ہو لیکن میں نے دیکھ کے آخری مصرج میں اشارہ کرنا وہ اشارے دے تیری بات توڑ دو میں وسیعت کر ویسا دادی میں تے منت لامے حسرت کو تکمیل پچھاویں کیڑی حسرت بی بی آدھی ہے میں وسیعت کر ویسا آوے اکبر قبر میری تے منہ تے سونا سہرا سونے لگ دے ہو جے سارے ساردہ ماتم تے کرو آوے اکبر قبر میری تے منہ تے سونا سہرا پاکے آوے اکبر قبر میری تے منہ تے سونا سہرا پاکے میری آپیاں ڈھیر بھیڑیں چلو ہوئے بھیڑیں میرا آدھی شادی ہوئے
تے بھیڑا ہومن ڈھیر وکرا وکرا گھنوے سن بھراک اکسن میں ویر پہلی دعوت میرے گا انہیں ہے نا میں تائید کرو نا پہلی دعوت میرے گھر پہلی دفعہ بھر جائی میرے گھر آوے میری سیڑی ہو جائی گل کی دیئے جو بیٹھی ہوئی ہیں بی بی اللہ پڑھی آدھی کپڑ مدیتے فوراً آوے پنوی اپنی آن ملا پنوی اپنی سمجھائے نا اسے ایدہ مصری سمجھائے تو ذرا دکھائے پچھ سیتے تھو میں دا حالے جنہ بنری میری قبر تے گھنا سے نا وہ پچھ سی یہ بند سمڑی کی دیئے میں وہ قبر تے گھنے ایک کئی بھی قبر ہے پچھ سیتے تھو میں دا حالے نس چھوڑے وہ کوئی آگالے وہ کوئی ناک ہے جو حسین کی دیئے وہ کوئی ناک ہے جو حسن کی بھتری دیئے وہ کوئی ناک ہے جو علی دی پوتری ہے وہ کوئی ناک ہے جو رسول دی دوتری ہے اکبر ادھے کیا آکھا ادھے اپنی بنی کو آکھیں اے او بھیڑے جے کو چڑھ دی جان تو گیا حاملہ اے او بھیڑے او بھیڑے او بھیڑے جے کو چڑھ دی جان تو گیا حاملہ کے ٹریا وین سیدہ نے دکھیا اپنی قبر تے موت دیاں گالی تنہوں کی دیاں نہیں میری انگلی میں درمیان دیکھ لئی آلے حسین کچھ دکھائے پیو دے قدمہ دے متھا مار کیا دیئے بابا دعا مانگ میں مر جاواں چاہتا اکبر دی لاش وقی جڑتی ہے جیدہ بابا پیرا کاجی گائے او دے سینے میں گاوہ دے گئے نا سے سنگ دی توڑا جانا اکبر ویر تزین تلانا میں جو ہوندی نالو اکبر بھیجا پانی پلوا میں جو ہوندی نالو اکبر بھیجا پانی پلوا کے ٹریا ویندے اے دیاں اے راندیاں دورین ہونیاں پیو دے بڑیاں قریبین ہونیاں نہ بڑی دعا منگی کر دی شل ہوئے میں ایک مرحوم ذاکر ہے جملہ پڑھنا چاہنا ہوں غریب مسکین ذاکر ہے نیاز جعفری ایک چھوڑ کوٹا لے یہ نہیں پڑھدائی لیا بکر وہ آجائی پتر کمار منامڑا پہنچائے دی کچھڑا کدے 5 منٹ
دباد آکھڑ دیے بابا کھانا گینا ادیے بابا بلے دے جنے میں چوکھرن جیڑے انہیں نال چنے لگ دے جنہ تیرے کول نیت رہنے اکثر پتر گالی چمئی پہندا ہے دیاں نہیں پہنیاں لیکن ہیت نہیں ہوندہ ہے جدہ دھی بھی پیو دے گل نہیں پہنی کیڑا نہیں ہوندہ ہے جدہ ٹردی پہی ہوندی جنہ دھیاں ٹوریاں ہوئیں یا ٹردیاں نٹھیاں ہوئیں تھک پہو ٹوریاں ہوئیں یا ٹردیاں نٹھیاں ہوئیں دھی پہی ٹردی ہوئیں پہلے پہلے آپ ماں اٹھے سی ود بھینا مل سے ود بھرا مل سے گھر دے دروازے میں ساتوں آخر دیا کہ پیو بھئی وجہ بابا بابا کر کے گالیج بھئی با کیا دیا تنہ بتائیاں نہیں جنہ میں ٹوری بھئی بابا کوئی غلطی ہوئے تو میں نو مہمان سمیت معاف کرے لئی آلے جبالے پیو نہیں چاندے جو میری دھیروں بھی ٹورے تھپکی دینے نہ میری دھیروں بھی اے آج پئی وینی ایک کالے تیرے سسرال لگی طرف دعوت ولیمہ اتھا میں بھی آسان تیری مائی کھنا سا تیری بھینی آسین تیرے بھرائی آسین دربار کی قصہ میں گدیچ میں کہ او دھیروں دی ویندیے جے کپا کھوندے کل بابے آمڑے اُندا اندازہ کر جے کتی گرے لے پیوں میں کھا دے میں نہیں ولنا سیدہ دے اکبر کو راج کے دیکھ جدہ پیوں آکھے میں نہیں ولنا پیوں دے قدمات جھاڑ پہیے نکے نکے ہاتھ بان کے آدھئے میں کو کھتی وانے بابا تو نال پڑے تے کو کوئی تکلیف ننے سا میں کو شوقت بردی شادی نا میں پیدل تردی حسین دین علی گل کی لیے میں تو ملوین کر چکا روکیا دے ہوئے رب دے حوالے بھی دکھیا اہل سنت دوست ہے کر چھوڑیں شیعہ گھر دے باہر ماتم ضرور کریں ہوئے رب دے حوالے بھی دکھیا چھاٹے صبر دے نال نبھا چھوڑے چپ کر کے لگڑے کھرانے میری بچڑی تاک والا چھو چپ کر کے لگڑے کھرانے تھوڑا دیا سونا نے آواز بتا انہوں نے آواز میرے نالوں ود گئی ہے عقل مار کے آنی بابا اکبر آکھائے میں ساتھ کہیں والا سا سیادہ نے ساتھ کو نوالا 8 کو انتظار کریں 8 کو نوالا 9 پورا رکھے 9 دنائے حسین دکھا نکلیے جیت دے کے آ گئے تدانی ڈالی دا ڈھال کو تو شرخ آدھاری چل کو تدانی دا سارے مت کرو تدانی ڈالی دا ڈھال کو تو شرخ آدھاری چل کو تدانی ڈالی دا ڈھال کو تو شرخ آدھاری چل کو بس سمجھے اکبر نہیں والدہ پل بنھن دیتا آخری وین بڑی سونی بانت ہو گئی
چلا یہ بات ہمیشہ تورے نصیب ہوئے یہ غم دے علاوہ کوئی غم پیش نہ ہوئی آدھی بابا میں کو ملتا صحیح آدھی بابا میں کو ملتا صحیح حسین آجے کیویں ملنا آدھی کپڑے میلے نہ تھی انہی تا مٹی دا سامپو سونی ہے آدھی بابا میں کو ملتا صحیح حسین آجے کیویں ملنا آدھی کپڑے میلے نہ تھی انہی تا مٹی دا سامپو حسین مٹی تے ستا ہے یہ میں ہاتھ مان کیا یہ بابا جو آنکھیں تمہیں سکینہ لکھا سام کو اے جڑے سٹنے سے بیٹھے ہو میں تو آنے کو پوچھنا حسین ستی ہوئی تھی اٹھائی کی بھی ہاں نہ اللہ کے آدھن خبرات کی آدھی بابا تیری رات گزری ہے میں ڈرا ترا خواب دکھائے ان ماتم کرنے سیادہ نے کیا دکھائی اتنا خواب بھی چالے بابا میں نے پھر کے کولاد بھاگئی ان لاشا وطن ان لاشا کر دیا خون نے وچما ہول دی بدل فراری اتنا خواب بھی چالے بابا میرے پر کے کولد بھاگئی عرض کرتی تھی رو رو کے صغرا مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا چھوڑے جاتے ہو یا کس پہ تنہا مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا ہے مدینے کی سنسان گلیاں یا برادر نہ خواہر نہ اماں کون بے کس کو دے گا دلاسا مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا تم سے کوئی سوال نہ لوں گی کربلا تک تم سے کوئی سوال نہ لوں گی کربلا تک چلوں گی اب جدا